کام ہے ہم سب سے ایک مشورہ کریں گے، ڈپارٹمنٹ سے، پروونسز سے، ہر کسی سے مشورہ کریں گے. اور یہ پروونشل پلاننگ سسٹم ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ان سے بھی بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ مل کے مشورہ کریں گے. ریفارم ہمیشہ مشورے سے بنتا ہے. ریفارم یہ نہیں کہ کمرے سے بیٹھ کے بنا سکتا ہے. مشورہ کریں گے، ڈفرینٹ ایجنسیز اپنا اپنا کام اس میں سوچیں گی کیا کرنا ہے، ہم بھی سیکھیں گے کچھ، وہ بھی سیکھیں گی. پر ایک ہمارا گول کلیئر ہو گیا. گول یہ ہے کہ اچھا نظام ہونا چاہیے. ہر سسٹم، وی مسٹ تھنک آف دی انرجی سسٹم، دا ریلوے سسٹم، دی ایجوکیشن سسٹم، دا گورننس سسٹم، دا سیکورٹی سسٹم. اچھا اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں جی، چاہے پبلک سیکٹر جو کارپوریشن جو نقصان میں ہیں ان کو اس میں چینجز لے کر آنی ہے، مینجمنٹ میں چینجز لانی ہے. اور اگر جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا یہی پہلا کہ اس کو اپروو کیا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے، کیبنٹ نے اس کے بعد اپروو کیا ہے، تو پھر پولیٹیکل ول کی اس میں ضرورت ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی. ورنہ ہم کو معلوم ہے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو پچھلے 1.5-2 سال سے کہا جا رہا ہے کہ ریسٹرکچر کریں گے، لیکن کم از کم پبلک کے سامنے کوئی پیش رفت اس میں ہم نے نہیں دیکھی ہے. پلس ایک چیز اور میں یہاں کہوں گا کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ جو بجلی کے شعبے میں کچھ کمپنیوں کے بورڈز کو بدلا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ پروفیشنلز کو لایا جائے، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی میں اگر اگزامپل دوں ایک کمپنی کی جہاں جو سیمی گورنمنٹ ہے اور یہ گیس کمپنی ہے، سوئی ندرن گیس کمپنی، ٹھیک ہے، وہاں پہ بورڈ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پروفیشنلز ہیں، لیکن اس کے حالات کمپنی کے اس طرح سے میں کہوں گا کہ اچھے نہیں ہوئے کہ وہاں پہ ہم کو بتائے سوئی نارتھ کے جو نیٹ ورک ہے اس میں چوریاں بہت ہیں، وہ کم نہیں ہو پا رہی ہیں. جس طرح سے پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ خوش نہیں تھے مینجمنٹ سے، اور جب نئے منسٹر صاحب آئے ڈاکٹر عاصم، انہوں نے پھر چینجز کی ہیں، ایم ڈی صاحب کو چینج کیا گیا ہے. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی ادارے کے بورڈ کو اچھا بنا دیں یا اس کو پروفیشنلز لے آئیں کہ وہ صحیح مینج کرے چیزوں کو نہ کرے، تو پھر اس کو کیسے صحیح کیا جائے گا؟ کمپلیٹ اس کے اوپر ایک ہر وقت نظر رکھی جائے گی اور ٹاسک دیا جائے گا، کچھ ڈیوریشن دیا جائے گا کہ 1 سال ہے، آپ کے بعد 2 سال ہے، اگر امپروومنٹ نہیں دیکھی تو پھر آپ کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور پھر نئے لوگوں کو لایا جائے گا. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. دیکھیے جو پہلا آپ کا سوال تھا، دونوں سوال ریلیٹڈ ہے. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ میرا تو خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن بھی ایسے ہی ہوگی اگر کہ ہمارا ابھی جو سسٹم ہے نا، ہم صرف انپٹس کو دیکھتے ہیں. میڈیا بھی ایکسائٹ ہو جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے کتنے پروجیکٹس ہیں، میڈیا بھی ایکسائٹ ہو جاتا ہے کہ ایجوکیشن میں کتنے پیسے لگے یا ادھر کتنے پیسے لگے. ہم نے جو ریکمینڈ کیا اپنی اس میں اسٹریٹجی میں فائنل چیپٹر امپلیمنٹیشن کے، ریزلٹس بیسڈ مینجمنٹ پہ آ جائے. ہم سب ریزلٹس دیکھیں بجائے انپٹس دیکھنے کے. میں نہیں دیکھنے رہتا کتنے اسکول بنے ہیں، میں دیکھنے رہتا کتنے بچے پڑھیں، ان کو نوکریاں کتنی ملی، ان کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سملرلی اگر آپ چل جائیں انرجی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں بھائی لاسز کتنے ہوں، بھائی پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. بھائی یہ نہیں کہ جناب آپ کتنے وہ لوگ لگے ہوں یا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ اس طرح ریزلٹ اسپیس پہ آ جائیں، اسی کے اندر خود کچھ، یہ آپ کا سوال کچھ آنسر ہو جائے گا. نمبر 2، آپ نے جو کہا ہے کہ جی کوئی پروفیشنل مینیجرز بھی آنسر نہیں، آف کورس ناٹ. ہم نے تو ایک نظام کی بات کی، سسٹم بنانا ہے. ریگولیٹری نظام از اے پارٹ آف دا سسٹم. گورنمنٹ کا بڑا کلیئر، آپ دیکھیں اس کے اندر گورنمنٹ کا بڑا کلیئر رول ہے. گورنمنٹ کا رول ہے پالیسی اور ریگولیشن. ٹھیک ہے جی. ریگولیشن کا مطلب ہے گورنمنٹ دیکھے کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، نکالو باہر بندوں کو، کچھ اور کرو. ٹھیک ہے جی. ریگولیشن کا اپنا رول ہے، پالیسی کا اپنا رول ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ایسے پروفیشنلز رکھے جہاں پالیسی اینڈ ریگولیشن بنے. جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں ریزلٹس دیں. کہ سوئی گیس میں اگر یہ آپ جس کی بھی بات کر رہے ہیں وہ ریزلٹس دیں ہمیں کہ جی یہاں کیا کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. مطلب ان سینس کہ آپ کے کتنے یونٹس جا رہے ہیں، کتنے بچ رہے ہیں، کتنا پروفٹ ہے، آل دوز تھنگ دیٹ وی شوڈ، دا پالیسی میکر شوڈ بی واچنگ دی اونرس. اور اگر پرائیویٹائز ہو جائیں تو دین وہ تو پھر پرائیویٹ رسک ہو جاتا ہے. دیٹس وائی پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں. یہ تو نہیں کوئی ہمیں شوق ہے پرائیویٹائزیشن کا، بٹ یہ ہے کہ یہ پھر وہ رسک نہیں ہوتا کہ چوری ہوگی یہ وہ، بیکاز پرائیویٹ سیکٹر خود ہی واچ کرے گا، نہیں کرتا تو خود ہی مار کھائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ ہے ہمارا امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن ہیز ٹو بی ریزلٹس بیسڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے جو نجکاری کی بات کی، ہم کو معلوم ہے کہ کے اے سی کی اگر ہم اگزامپل دیکھ لیں جہاں پہ حکومت نے کے اے سی کی نجکاری کی 2005 میں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی مینجمنٹ نے ابھی کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کے پاس لوگ ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے، تو ان کو جب نکالا جا رہا ہے تو وہ انہوں نے احتجاج کیا ہے. احتجاج ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور وہ انٹرفیئرنس، اس کو ہم اگر آپ سمجھ لیں گے وہ کر رہی ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہ کرے. تو اگر ایسی انٹرفیئرنس ہوتی رہے گی تو پھر
نجکاری کا عمل جو آگے حکومت کو کرنا ہے وہ تو متاثر ہوگا. آپ کی بات بجائے کہ وہ ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے. وہ فریم ورک ایک دفعہ بن جائے نا, انسرٹنٹی نکل جائے. ایک اور وجہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی بیکاز انسرٹنٹی ہوتی ہے. انسرٹنٹی کیا ہوتا ہے کہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں. جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جی کرکٹ کی گیم ہوتی ہے, اس کے اندر رولز پہلے سے بن جاتے ہیں. امپائر آتا ہے, امپائر یا انگلی کھڑی کرتا ہے یا ہاتھ ایسے کرتا ہے, جو بھی سگنل کرتا ہے بولتا نہیں ہے, اور امپائر رولز چینج نہیں کرتا مڈل آف دا گیم میں. اور اگر امپائر کوشش کرے اگر میں آؤٹ ہو گیا ہوں تو مجھے وہ دوبارہ ٹرن نہیں دے گا. یہ نہیں کہ میں پھر اگر میں لون ڈیفالٹ کر گیا, بزنس بیٹھ گئی, تو مجھے پھر کہیں گے دوبارہ چلو شروع کر دو. نہیں, میں آؤٹ ہو گیا تو آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, رولز کانسٹنٹ رہیں گے. اسی طرح سرکار کا بھی کام ہے, ہم رولز بنا دیں, پالیسی بنا دیں. یہ نہیں کہ امپائر نہیں, امپائر تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور گیم وہ ٹھیک فیئر کرے گا, ٹھیک ہے, بٹ یہ نہیں کہ کسی کو فیور کرے گا اور خود نہیں کھیلے گا بیچ میں. یہ ہمارا بس نظام رہنا چاہیے. تو یہ ہمیں ایک نئی سوچ لانی ہے, اور وہ سوچ پولیٹیکل ول کی آپ نے بات کی. پولیٹیکل ول یہ تو نہیں کہ ایک صبح اٹھ کے کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہتا ہے چلو یہ کر دو تو ہو جاتا ہے. تو فیری ٹیلز کی بات ہے. یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم سب مل کے کریں. اگر وہ کہہ بھی دیں ہمارے حکمران کے کر دیں تو سسٹم بنانا بھی بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کر دیں, انہوں نے تو نہیں کہا نہیں کر دیں, تو پولیٹیکل ول تو دکھا دی. اب آگے جو چیزیں کرنی ہیں وہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے کہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو آگے جو چیزیں کرنی ہیں وہ مشکل کام ہے. اگر اپروول دے دی ہے اس پلان کی, اس حکمت عملی کی, تو پھر لگتا ہے کہ پولیٹیکل ول ہے, یہ کہنے کی بات ہے یا واقعی ایسا ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو پلاننگ کمیشن نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی ہو, آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو, اور فائنلی 7% کی سسٹینڈ اکنامک گروتھ ہو, تاکہ جو پاکستان کی ایک اگر ہم دیکھیں آبادی میں جو نوجوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے ان کو روزگار کی ضرورت ہوگی, ان کو وہ روزگار مل سکے. اور یہی بات پروو ہوئی ہے ریسرچ سے کہ اگر پاکستان میں 7% کی سسٹینڈ اکنامک گروتھ ہوگی تو پھر ہی ان لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم وہیں سے شروع کریں, اور ایک چھوٹا سا جواب اور دے دیجیے, کیونکہ ہم نے کافی باتیں ڈسکس کر لی. جو میں نے سوال پوچھا تھا نا کہ انویسٹمنٹ بڑھانے کی جو بات ہو رہی ہے, تو انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات 1 2 3 آپ سمجھتے ہیں کہ فوری لینے چاہیے؟ جی میرا خیال فوری طور پہ ہمیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ٹھیک کر دینا چاہیے. لاسز ان کے ختم ہونے چاہیے, کچھ پرائیویٹائزیشن ہو جانی چاہیے. پرائیویٹائزیشن سے لوگوں کا انٹرسٹ جاگ جاتا ہے, کچھ لوگوں کو لگنا چاہیے ہلچل ہو رہی ہے, اور ہمیں سرکار کو کچھ کاموں میں سے نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور اس کی کون سے کام مطلب فار ایگزامپل سمپل چیز ایگریکلچر کموڈیٹیز میں سے ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ جو وہ گندم خریدتی ہیں خریدنا بند کر دیں, اور سبسڈیز کا ذرا نظام ٹھیک کر دیں. سبسڈیز کا فسکل ڈیفیسٹ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جیسے نیچے آتا ہے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ اور ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے انفلیشن بھی کم ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے. فسکل ڈیفیسٹ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس فسکل ڈیفیسٹ سے ہی پبلک سیکٹر انٹرپرائز کی ریلیشن شپ ہے. اگر آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں یا ریسٹرکچر کرتے ہیں, سچ دیٹ میں لاسز نہ فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کموڈیٹی آپریشن آپ کم کرتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سب کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے بہت فرق پڑ جائے گا مارکیٹ میں. دوسری یہ چیز ہے پالیسی انسرٹنٹی ختم کر دے. یہ نہیں کہ آج گورنمنٹ اس چیز میں آ رہی ہے, آج نہیں آ رہی, آج یہ ٹیکس لگ رہا ہے, آج وہ ایک نظام ہونا چاہیے سرٹنٹی کا. جیسے میں نے کرکٹ کا رولز بتایا تھا, وہ رولز نہیں چینج ہونے چاہیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور آپ نے جہاں پہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا ذکر کیا, تو آپ نے اپنی اس رپورٹ میں بڑی کلیئرلی آپ نے لکھ دیا ہے کہ ایسے ادارے جو حکومت کے, جس میں آپ نے اگزامپل بھی دی ہے, آپ نے ریلویز کی اگزامپل دی ہے, پی آئی اے کی دی ہے آپ نے, کہ ان کی جو انفیشنسیز ہیں, یہاں پہ جو خرابیاں ہیں, اس کو حکومت اب تک سپورٹ کرتی چلی آئی ہے, ان کو پیسہ دیتی ہے, اور آپ نے صاف لکھ دیا ہے کہ بالکل ختم کر دے. مطلب یہ کہ ان کو پیسہ دینا چھوڑ دے, ان کو پیسہ نہ دے, یا ان کو فوری پرائیویٹائز کرے. سالوں سے ہم سن رہے ہیں پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگا, نہیں ہوا, کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا نا کیونکہ یہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے, کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے, پولیٹیکل ول آ گئی ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیے جی, یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوچھی, اور یہ سوال از ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں
यस, इस पे काफी हद तक अग्रीमेंट है कि ये चीजें होनी चाहिए, बट ये लोग भूल जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारी चीजें करने को हैं. फॉर एग्जाम्पल ये डिसीजन लेनी कि प्राइवेटाइज करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है जी. रेलवे फॉर एग्जाम्पल कुछ हिस्से प्राइवेटाइज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते. फिर प्राइवेटाइज करेंगे तो रेगुलेटरी निजाम भी बनाना पड़ेगा. प्राइवेट ना भी करें, प्राइवेट सेक्टर को जैसे कि ट्रैक पे चलाने ही दें तो उसका रेगुलेटरी निजाम चाहिए. पीआईए को अगर आप करेंगे, एयरपोर्ट्स का भी निजाम है, ठीक है. तो मेरा ये कहने का मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज प्राइवेटाइज हो, मैं ये भी नहीं कहता. एमिरेट देखें, प्राइवेटाइज नहीं है पर चल रही है. पर कैसे चल रही है? प्रोफेशनली चल रही है. उसका जो मैनेजर है वो कोई प्रोफेशनल हायर किया, वो उसका तरीकेकार प्रोफेशनल है, उस पर किसी को कोई मराहत नहीं मिलती. किसी को ये नहीं कि मुझे अपग्रेड कर दो या मेरे लिए जहाज रोक दो, वो निजाम खत्म हो जाता है. अकेले बात आ जाती है निजाम बनाने में. निजाम बनाना ऐसे नहीं चुटकी से नहीं बचता, वो बड़े सोच विचार के उसके अंदर बड़े अच्छे प्रोफेशनल आने होते हैं. एक पूरा एक लिटरेचर है कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट. हमें चेंज मैनेज करनी है ये चीजें, ठीक है जी. तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि इवन इफ इट इज पॉलिटिकल विल, पहली चीज तो हमें पता चलेगा प्रोफेशनल्स हायर करने हैं जो ये काम कर सकें. फिर उनको चेंज मैनेजमेंट की तरफ लगाना है. फिर चेंज मैनेजमेंट का अपना निजाम होता है अपना. फिर रेगुलेटरी बॉडीज, तो काफी काम है इसमें. ठीक है, तो अभी ये फैसला आपने कहा, ये फैसला भी होना है कि इनको रीस्ट्रक्चर करना है या इनको प्राइवेटाइज वो तो बारी बारी एक एक चीज पे होगा ना कि किस चीज पे क्या, कई चीजें दे माइट वांट टू कीप. लोगों पे भी डिपेंड करता है, सरकार से नहीं करती. ये जैसे मैंने कहा था ना कि रीस्ट्रक्चरिंग की, और ये हमको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कई 2 साल से तो बात हो रही है कि तो 2 साल में तो फैसला हो जाना चाहिए ना कि इनको इनके साथ करना क्या है. कुछ हो भी गया, ज्यादा इदारे नहीं है, बड़े बड़े तो 8 इदारे हैं सिर्फ, उसमें कितना वक्त लगता है. कुछ हो भी गया. फॉर एग्जाम्पल ओजीडीसी पे कुछ पेशरफ्त है, ठीक है जी, और चीजों पे भी. ओजीडीसी तो वैसे ही चले प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो तो उसमें हो रहा है. हम तो जो लॉस मेकिंग है, जिनके ऊपर पैसा फजूल खर्च हो रहा है बजट में से अच्छा, निकल ये भी एक चीज हमें समझने की जरूरत है. देखिए ना, पब्लिक को भी समझने की जरूरत है. पब्लिक भी कई दफा इमोशनल हो जाती है. लोग हमेशा कहते हैं लॉस मेकिंग को पहले बेचो और प्रॉफिट मेकिंग को ना बेचो. अच्छा जी, लॉस मेकिंग जो बंदा लेगा वो कोई बेवकूफ तो नहीं ना, वो भी देख रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो फिर घाटे पे लेगा. फिर वो घाटे पे लेता है, फिर कहते हो फैमिली सिल्वर बेच दिया सस्ती कीमत पे, ठीक है ना. तो ये भी एक कंसेंसस बनाना होता है. लॉस मेकिंग जो एंटरप्राइज होता है उसकी अपनी वैल्यूएशन होती है, प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज की अपनी वैल्यूएशन होती है. बट मुझे तो एक याद है, वास्लाव क्लाउस जो अब ये चेक रिपब्लिक का प्रेसिडेंट बन गया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर जब शुरू में आया, उससे बात हुई, ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन. उसने मुझे कहा ये मैं बेचूंगा चाहे मैं कौड़ियों के दाम बेचूं, क्योंकि ये बजट मेरा बेड़ा गर्क कर रही है. तो हमें भी इनका सोचना चाहिए. मुझे तो सिर्फ ये है, मैं आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बजट में इस वक्त इनका लॉस तकरीबन 300 बिलियन है, वो निकल जाना चाहिए. जी, तो मैं जब भी मैं कह रहा हूं ना कि पहले ये इदारों की तरफ फोकस हो.